الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. معزز و محترم حاضرین محفل میلاد پاک، عزیز القدر حافظ محمد آصف صاحب قادری نوری اپنی رہائش گاہ پر ہر سال پیارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن میلاد، آپ کی ولادت باسعادت، آپ کی جلوہ گری اور دنیا میں تشریف آوری کی خوشی میں آپ کا یوم ولادت، یوم میلاد اپنے گھر پر منعقد کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں اس محفل کا اہتمام اور انعقاد قبول فرمائے، اور اس بستی اور گاؤں کے رہنے والے جتنے بھی میرے نبی کریم علیہ السلام کے دیوانے، جن کے دلوں میں اپنے پیارے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کی عقیدت، حضور کا احترام، حضور کی عزت جن کے دلوں پر نقش ہے، وہی ان محافل میلاد میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ہر محبت لے کر، پیار لے کر اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے جتنے بھی حضرات محفل میں موجود ہیں، صدقہ میرے آقا کریم کے میلاد کا اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرمائے، اور میلاد شریف کی برکت سے جو بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ حضور کے میلاد پاک کے صدقے سب کو نرینہ اولاد سے فیض یاب فرمائے۔ یہ حضور کی ولادت، آپ کے میلاد، دنیا میں تشریف آوری کا یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کو ربیع الاول کے نام سے ہم سب جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس مہینے میں میرے نبی کریم علیہ السلام شہر مکہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں اور حضرت آمنہ پاک کی آغوش میں میرے نبی پاک علیہ السلام کا ظہور ہوا، اور 40 سال کی عمر مبارک میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، نبوت کا اظہار فرمایا۔ جس پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کریم نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا اور ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، آپ کی ہستی، آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات پاک کے بارے میں 3 بنیادی باتیں ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے، ہر مسلمان کے دل پر یہ باتیں لکھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا فانی ہے، چند روزہ ہے، دائمی اور ابدی آخرت کی زندگی ہے۔ جو شخص اپنے دل پر یہ 3 باتیں لکھ لے گا، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اور یقین سے یہ بات کہی جا سکتی ہے گنبد خضرا کا دامن تھام کر کہ دنیا سے جانا برحق ہے جس شخص نے اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ مستحکم اور مضبوط کر لیا اور ان 3 باتوں کو اچھی طرح سیکھ لیا اور سمجھ لیا۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنے محبوب کی محبت پیدا فرما دے گا، اور جس دل میں مدینے والے کی محبت پیدا ہو جائے وہ پھر بے عمل نہیں رہتا، اور جس دل میں سرکار کی محبت پیدا ہو جائے وہ دنیا سے جب جاتا ہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، ہر کچھ یہاں رہ جائے گا، صرف ایک ایمان ہے جو ایمان کے ساتھ جائے گا، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، آخرت اللہ تعالیٰ اس بندے کی اچھی فرما دے گا۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، آئے دن نئے نئے فتنے اس سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں، اور آپ بھی سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 باتیں صرف محفل میں عرض کرنی ہے۔ اگر آپ نے غور سے سن لیا، سمجھ لیا، سیکھ لیا تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ پورا سال جہاں بھی بیٹھیں گے، دوستوں، یاروں، سجنوں میں جب بھی کوئی دینی بات ہوگی، انشاءاللہ یہ مسئلہ سمجھانے کے آپ قابل ہو جائیں گے۔ پھر یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم کسی سے پوچھ کے بتائیں گے، ہم کہیں سے دیکھ کے بتائیں گے۔ جس نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے نا، آمنہ کے لال
مکے کے شہریار، مدینے کے تاجدار، ناطق وحی رسول الثقلین، تاجدار کائنات، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول، اس مہینے کی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو میرے آقا کریم پیدا ہوئے، آپ کی ولادت و میلاد ہوا، اور 40 سال کی عمر مبارک میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اپنے محبوب کے تشریف لانے، اپنے محبوب کے آنے کا ذکر کیا ہے۔ بات وہ ہے جو اللہ کے قرآن سے ثابت ہو یا مصطفیٰ کے فرمان سے۔ اس لیے میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس۔ کہاں سے آیا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا۔ اور جاءکم تمہارے پاس آیا، اللہ کی طرف سے آیا۔ آنے والا کون ہے؟ قرآن تعارف کراتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس نور تشریف لے آیا، تمہارے پاس نور آ گیا۔ اسی لیے میلاد پاک کے مہینے میں ہمارے کانوں میں ایک پیارا ایسا نعت پاک کا جملہ ہمارے کانوں میں گردش کرتا ہے، گلی گلی نگر نگر میں یہ نعرہ سنائی دیتا ہے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ قرآن نے تعارف کرایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ سب باشعور لوگ بیٹھے ہیں، نوجوان طبقہ ہے، پڑھے لکھے نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آتا وہ ہے جو پہلے ہو، آتا وہ ہے جو پہلے۔ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس آ گیا، تشریف لے آیا۔ کون آیا؟ نور۔ اور آیا کہاں سے؟ فرمایا من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ آنے والا آنے سے پہلے کہیں نہ کہیں تھا، جہاں سے یہ تشریف لایا، جہاں سے یہ تشریف لایا۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ رات اور دن کے سنگم میں میرے آقا کریم تشریف لائے، اسے کہتے ہیں صبح صادق۔ رات ختم ہو رہی ہے، دن شروع ہو رہا ہے، عین اسی لمحے میرے آقا حضرت آمنہ کی گود میں جلوہ گر ہوئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے بڑے ایک پیارے اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی، حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اے میرے آقا یہ بتائیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، پوری کائنات کا خالق اللہ ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، کائنات کی ہر شے کا بنانے والا اللہ ہے۔ چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین، پہاڑ، شمس و قمر، بحر و بر، خشک و تر، برگ و ثمر، آسمان کی بلندیاں، زمین کی پستیاں، یہ پوری کائنات اللہ کریم نے بنائی ہے۔ جن و انسان اللہ نے بنائے ہیں،
تو وہ صحابی رسول جابر بن عبداللہ پوچھتے ہیں کہ آقا یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان ساری چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا تھا؟ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ آسمان بھی ہے، زمین بھی ہے، درخت بھی ہے، جن بھی ہیں، انسان بھی ہے، ستارے بھی ہیں، سورج بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، درخت بھی ہیں۔ حضور ان ساری چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو بنایا؟ اب میں وہ آپ کو حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں، اس کا متن۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے جو حضور سے سوال کی، عرض کی اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، حضور ہمیں بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ اب میرے نبی پاک نے اس سوال کا جو جواب دیا نا، توجہ رکھنا ذرا، سوال کرنے والا جابر بن عبداللہ ہے، پوچھ رہا ہے کہ حضور یہ پوری کائنات جو پھیلی ہوئی ہے، اس بزم کائنات میں ہر شے سے پہلے، ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی شے بنائی، کس چیز کو بنایا؟ اب میرے نبی پاک جواب میں کیا فرماتے ہیں، سنی حدیث پاک۔ حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء، خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، نور نبیک من نورہ، نور نبیک من نورہ۔ فرمایا جابر کائنات کی ہر شے سے پہلے تیرے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ سب سے پہلے پوری کائنات سے پہلے کسی شے کا کائنات میں وجود نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ شرق، نہ غرب، نہ شمال، کائنات میں کسی شے کا وجود نہیں۔ ہر چیز سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب پاک کے نور کو تخلیق کیا۔ دوسری حدیث پاک سنو، یہ مدارج النبوت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، ہندوستان میں بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے حدیث کا علم لے کر آنے والی شخصیت کا نام شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ وہ شیخ محقق ہیں۔ آپ نے مدارج النبوت میں حدیث لکھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اولو، غور سے سنیں حدیث، اولو ما خلق اللہ نوری، اولو ما خلق اللہ، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو بنایا فرمایا نوری، وہ میرا نور ہے۔ اولو ما خلق اللہ نوری، کائنات کے ہر وجود سے پہلے، کائنات کی ہر شے سے پہلے میرے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ تو وہ نور جو ساری کائنات سے پہلے تخلیق کیا نا، وہی نور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لایا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھا، تفسیر روح البیان، امام اسماعیل لکی علیہ رحمہ نے اسے تفسیر روح البیان میں لکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے، تیری عمر کتنی ہے؟ آج اگر ہم بزرگ سے پوچھیں بزرگوں تہاڈی عمر کنی ہوئے گی، وہ کہندے نے یہ تے مینوں پتہ نہیں میری عمر کنی ہے، پر جدو پاکستان بنیا سی نا ادو میں 5ویں جماعت پڑھدا سی۔ میں ایک پنڈ ایک بابا جی محفل بھی تشریف لے آئے تو میں پوچھا بابا جی تسی بزرگ آدمی ہو، تہاڈی عمر کنی ہونی؟ کہن لگے مینوں یہ تے نہیں پتا میری عمر کنی ہے، پر جدو پاکستان بنیا سی ادو میں پڑھدا سا 5ویں جماعت وچ، تسی آپ ہی حساب لا لو میری عمر کنی ہونی۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ جبریل جواب کیا دیتا ہے؟ غور سے سننے والی بات۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ تو نہیں پتا میری عمر کتنی ہے،
یہ تو مینوں پتہ نہیں میری عمر کنی، پر حضور اینی گل میں ضرور عرض کراں گا، چوتھے آسمان تے چوتھے حجاب عظمت تے ایک تارا نوری طلوع ہوندا سی اور طلوع ہو کے پھر غائب ہو جاندا سی، پھر 70,000 سال بعد وہ تارا طلوع ہوندا سی۔ میں او ستارے نو 70,000 واری ویکھیا ہے۔ اگو تسی آپ صاحب لو نوری تارا 70,000 سال بعد تو ہوندا سی تے غائب ہو جاندا سی، پھر 70,000 سال بعد وہ نوری تارا چوتھے حجاب عظمت تے وہ طلوع ہوندا سی تے حضور میں انہوں 70,000 واری ویکھیا۔ لو سنو سی روح البیان پڑھ رہے ہیں امام اسماعیل حقی دی، میرے نبی پاک دے چہرے پاک تے مسکراہٹ آئی تے سونے نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا فَبِعِزَّتِ رَبِّی، اے حضور فرما رہے ہیں نبی پاک، حضور نے فرمایا فَبِعِزَّتِ رَبِّی اَنَا ذَالِقَ الْكَوْكَبْ، فرمایا جبریل میں نو اپنے رب دی عزت دی قسم ہے او ستارہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَبِعِزَّتِ رَبِّی انا ذالک الکوکب، کوکب ستارے نو آگ دیں۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنے رب دی عزت دی قسم ہے اس ستارہ تے میں ہی ستارہ۔ اس ساری کائنات تو پہلا رب نے ساڑھے نبی پاک دے نور نو بنایا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نشر الطیب وچ لکھے ہے کہ ساری کائنات تو پہلا اللہ نے نبی پاک دا نور بنایا ہے تے پھر ساری کائنات رب نے نبی پاک دے نور تو بنائی ہے۔ انا نور من نور اللہ وکل الخلائق من نوری، وکل الخلائق من نوری، میں اللہ دے نور وچوں تے ساری کائنات رب نے میرے نور وچوں بنائی ہے۔ اس ساری کائنات تو پہلا نور بنایا نا نبی پاک دا، تے پھر جدو رب نے دنیا وچ بھیجنا چاہیا نا اس نور نو، ادو تے نہ آدم تے نہ آدمیت، ادو نہ نور محمدی چوتھے حجابی عظمت حضور نے فرمایا وہ ستارہ میں ہاں۔ جدو آدم علیہ السلام نو رب نے بنایا نا، پہلا بندہ تے پہلا بشر تے پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام جدو رب نے بنایا نا تو دنیا وچ بھیجنا چاہیا نبی پاک نے نور مبارک نو، تے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام دی پشت بھی سونے نبی پاک دا نور رکھیا۔ تفسیر البیان چ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا حضرت آدم بڑے پریشان ہوئے، ویکھیا ملائکہ فرشتے جماعتاں دیاں جماعتاں ہوندیاں فرشتیاں دیاں، ایس پاسے فرشتے آندے نے تے ایس پاسے ہو کے ادھر نکل جاندے نے، تے ساڑھے ساریاں دے پیو ابو البشر، سارے اسی اولاد آدم آنا، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے رب نے پوچھیا ربا ایک کی گل ہے، اے ملائکہ تے فرشتے ہجوم در ہجوم ایک پاسیوں ہوندے نے ادھروں نکل جاندے نے۔ رب نے فرمایا پیارے آدم جس معبود دی خاطر میں ساری کائنات بنائی ہے نا، جس معبود دی خاطر آدم تینوں وجود بخشے ہے اور نبی آخر الزمان دا نور تیری پشت وچ رکھے ہے، جی دی زیارت و دیدار واسطے فرشتے آ رہے ہیں۔ امام زرقانی نے حدیث قدسی نقل کیتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی ذات اقدس آپ دے بارے وچ کی ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے۔ سنو حدیث قدسی امام زرقانی نے مواہب اللدنیہ وچ حدیث لکھی، حدیث قدسی رب نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، اے سونے محبوب توانوں بنانا مقصود نہ ہوندا میں آسمان نہ بناتا، لولاک لما خلقت الدنیا، اے سونے محبوب توانوں بنانا مقصود نہ ہوندا میں دنیا نہ بناتا۔
لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے سونے محبوب تانوں بنانا نہ ہوندا میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کردا۔ رب نے فرمایا پیارے آدم جس محبوب دی خاطر میں ساری کائنات بنائی تے آدم تینوں وجود بخشے نا، وہ نبی آخر الزمان، وہ خاتم النبیین، انہاں دا نور مبارک تیری پشت وچ رکھے ہے جدی زیارت و دیدار واسطے فرشتے آ رہے ہیں۔ لو سنو آدم علیہ السلام نے سن کے کی آکھیا؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام انہاں عرض کیتی ربا جس نور دے جلوے ویکھن واسطے فرشتے بےتاب نے، مینوں اس نور محمدیہ دی زیارت کرا دے۔ تانگ میں بھی رکھنا، تڑپ میرے دل وچ بھی ہے، مینوں وہ نبی آخوزماں دے نور دی مینوں بھی زیارت کرا دے، چلک دکھا دے۔ تفسیر رول بیان امام اسماعیل حقی نے لکھے ہے ساڑھے رب نے ساڑھے سونے نبی پاک دا نور پاک آدم علیہ السلام دی پشت وچوں اٹھا کے تے آدم علیہ السلام دے دعا انگوٹھیاں وچ رکھ دیتا۔ انہاں خواہش دا اظہار کیتا سی میں نور دی زیارت کرنا چاہنا۔ رب نے جدو دیدار کرانا چاہیا نا نور محمدیہ دا تے آدم علیہ السلام دے انگوٹھیاں وچ رکھیا سونے نبی پاک دا نور۔ پیارے آدم علیہ السلام نے جدو اپنے انگوٹھیاں وچ حضور دا نور مبارک دیکھیا نا تے ریا نہ گا دوہاں انگوٹھیاں نو چوک کے آدم علیہ السلام نے دوویں اکھاں اُتے لا لیا۔ یہ آدم علیہ السلام کو نور دی امانت، نور دی امانت۔ قد جاءکم من اللہ نور، تواڈے کول نور آیا ہے اللہ والوں، ساری کائنات تو پہلا اس نور نو بنا کے جو دنیا وچ بھیجنا چاہیا نا تے بے نیاز رب نے وہ نور دی امانت حضرت آدم علیہ السلام دے سپرد کر دیتی۔ اے پھر نور نسل در نسل تے پشت در پشت اے نور منتقل ہوندا آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اے نور دی امانت انہاں دے بیٹے حضرت شیش کو لائی، پھر اے پشت در پشت اے نور منتقل ہوندا آیا تے اے نور چلدا چلدا نسل در نسل پشت در پشت اے نور دی امانت آئی پھر حضرت عبد المطلب کو، حضور دے دادا جان، پھر اے نور دی امانت حضرت عبداللہ کو لائی، پھر اے نور دی امانت حضرت آمنہ کو لائی تے ربیع الاول دی 12 تاریخ نو اسے نور محمدیہ دا ظہور ہویا جیڑا نور ساری کائنات تو پہلے عرشاں والے رب نے بنایا سی۔ جنہ مرداں تے عورتاں کولے نور بطور امانت رہے ہیں نا، بڑے غور نہ سنن والی گل۔ آدم علیہ السلام تو حضرت شیش کو آیا نا انہوں نے بیٹے کو نو پشت در پشت منتقل ہوندہ ہے تو حضور نے فرمایا لم ازل انقل من اسلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات۔ اے صحیح بخاری وچ حدیث ہے، میں پڑھی بخاری شریف دیا تھی، سونے نبی پاک نے فرمایا میرا نور بطور امانت جنہ مرداں کول تے جنہ عورتاں کول میرا نور بطور امانت رہے، وہ مرد بھی پاک سن وہ عورتاں بھی پاک سن۔ من اسلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات، جنہ مرداں کول میرا نور بطور امانت رہے وہ مرد بھی پاک سن وہ عورتاں بھی پاک سن، جنہ کو میرے نور دی امانت رہی۔ اے آدم علیہ السلام تو نسل در نسل پشت در پشت نسلن بعد نسلن اے منتقل ہوندہ اے ربیع الاول دی 12 تاریخ نو اسے نور دا حضرت آمنہ دی گود بھی ظہور ہویا۔ لو تسا قرآن دی آیت سنی ہے نا قد جاءکم من اللہ تے حضور دی حدیث سنی اول ما خلق اللہ نوری، کائنات دی ہر شے تو پہلا میرا نور بنے۔ اللہ نے فرمایا تو کو نور آیا ہے تو سونے نبی پاک آن والے فرماندے نے کائنات دی ہر شے تو پہلا میرا نور بنے۔ اے او دنیا دی مقدس ترین ماں
ساریاں ماواں دیاں عزتاں رسول اللہ دی ماں دی عزت تو قربان سیدہ آمنہ پاک کو پوچھیا نا کہ سیدہ آمنہ کی فرما دیا سنو ذرا ما ثابت من سنن بھی شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھے جدوں سونے نبی پاک دا ظہور ہویا نا محلے دیاں عورتاں آنڈنا گوانڈنا جس ویلے کٹھیاں ہو گئیاں تے حضور دی اماں پاک نے کی فرمایا ہائے ہائے حضرت آمنہ فرما دیا نے خرج منی نور خرج منی نور اے حضور دی اماں پاک دی زبان چو لکھ نکلے ہوئے لفظ نے جڑے شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب ثابت من سنن بھی لکھے حضور دی اماں جان سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے خرج منی نور فرما دیا نے جس ویلے ولادت دا وقت قریب آیا اے حضور دا میلاد ہے اے میلاد ہے فرما دیا نے ولادت دا وقت پورا ہو گیا نا عورتوں بچے دی پیدائش ولادت ویلے درد زی ہوتا ہے حضرت آمنہ فرما دیا مینوں تے ہودا احساس بھی نہیں ہویا میں اچانک ویکھیا خرج منی نور میرے وچوں ایک نور ظاہر ہویا ہے نور دا ظہور ہویا ہے تے او نور پوری دنیا میں چھا گیا میں مکے وچ بیٹھ کے شام دے محلات نو چمکدیاں ویکھ لیا ما ثابت من سنن بھی شاہ عبداللہ دہلوی نے لکھا ہے حضور دی اماں جان فرما دیا نے میرے وچوں نور دا ظہور ہویا وہ جو نور دا ظہور ہویا نا میں شرق غرب شمال جنوب جدھر نظر مار دی سا نور ہی نور نظر آندا سا او نور اینا پھیلیا فرما دیا نے او شرق دا کنارہ بھی نظر آ گیا مغرب دا کنارہ بھی نظر آ گیا تے میں مکے وچ اپنی چونپڑی وچ بہ کے شام دے محلات نو چمکدیاں ویکھ لیا مکے وچ چونپڑی وچ بیٹھیاں ملک شام دے محلات نو میں روشن ویکھیا حضرت آمنہ فرما دیا ادھر بھی نور ہے ادھر بھی نور ہے جدھر نظر مارنی ہے نور ہی نور ہے تائیں تے عاشق آخدے نے نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم پہ یہ تو کیسا نور چھایا ہے ایسے نورانیت وچ پوری کائنات جگمگ کرن لگ پئی نا اے جڑے میلاد دی رات کراں تے چراغاں ہوندا ہے مسجداں تے چراغاں ہوندا ہے نا کہ رب نے سونے معبود دا میلاد ہویا نا پوری کائنات وچ انوار و تجلیات دی بارش فرما کے پوری کائنات وچ چراغاں کر چھڑیا تے سنو اے ما ثابت من سنن شاہ محدث دہلوی دی حضرت ابن جوزی محدث ابن جوزی دی مولد العروس پڑھو حضرت آمنہ پاک فرما دیا نے جدوں مشرق تے مغرب دے کنارے میں ویکھے شام دے محل ویکھ لے تے فرما دیا میں ترے چنڈے بھی چول دے ویکھے اے بھی او لفظ نے جڑے حضور دی اماں جان دی زبان چو نکلے نے سرکار دی والدہ ماجدہ فرما دیا نے رعیتو سلاستا اعلامن علم چنڈے نو آخ دینے تے علم دی جمع آلام آلام جمع علم دی علم چنڈے نو آخ دینے تے حضور دی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ پاک فرما دیا نے رعیتو سلاستا اعلامن دنیا والے محمد پاک دا میلاد ہویا تے آمنہ پاک فرما دیا تے میلاد دے چنڈے میں چول دے ویکھے اے جڑے کران دے چنڈے لائے جاندے نا میلاد شریف دے ایدی اصل کی ہے حضور دی والدہ فرما دیا ترے چنڈے چول دے ویکھے تے کتھے کتھے لگا سی چنڈا فرما دیا نے علمن بالمشرق و علمن بالمغرب و علمن بظہر الکعبہ ایک چنڈا مشرق تے چولدا سی ایک مغرب تے ایک چنڈا کعبے دی چھت تے چولدا سی ترے چنڈے ویکھے حضرت آمنہ پاک نے تے حضرت آمنہ فرما دیا نے جدو محمد پاک دا ظہور ہویا نا صلی اللہ علیہ وسلم
فرمادیاں نے میں ویکھیا پوری چونپڑی خوشبوؤں نال مہک اٹھی، پوری چونپڑی خوشبوؤں نال معطر ہو گئی، خوشبوؤں بکھر گئیاں، جھنڈے لگ گئے تو پوری کائنات بھی چراغاں ہو گیا۔ تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ، حضرت عبد المطلب آئے نا، حضور دے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضور دے ولادت تے پیدائش تو پہلے ہی دنیا تو پردہ فرما تے دادا جان موجود سن نا، حضرت عبد المطلب ساڑھے نبی پاک نے، دادا جان آئے نا تے آپ نے آ کے فرمایا آمنہ اے جڑا بچہ پیدا ہویا بینو ایدی کو گل سنا۔ یہ مولد العروس ابن جوزی نے لکھیا ہے، جامع المعجزات وچ علامہ رحاوی نے لکھیا ہے رحمت اللہ علیہ۔ حضور دی والدہ ماجدہ نے فرمایا حضرت عبد المطلب نو نبی پاک دے دادا جانو، آپ فرمادین ابا جی تو میں دسیا نہیں، میرے پیٹ وچ جدو اے امانت سی نا تے فرمادیاں نے مینوں غیب وچوں آوازاں ہوندیاں سن، غیب وچوں میرے کناں دی آوازاں ہوندیاں سن، آمنہ انکے حملت بسید العالمین، انکے حملت بسید العالمین، آمنہ تیری گود میں جڑی امانت ہے اس سارے جہانہ دا سردار ہے، انکے حملت بسید العالمین، اس سارے جہانہ دا سردار ہے جڑی تیری شکم وچ امانت ہے۔ حضرت عبد المطلب آئے تھے چونپڑی خوشبوؤں نال مہک رہی ہے جی، یہ حضور دا میلاد شریف ہویا۔ تین گل میں عرض کرنی ہے سن، انہاں وچوں میں اپنی منزل تے پہنچ گیا۔ قرآن نے فرمایا تواڈے کول اللہ والوں نور آیا ہے، تے سونے نبی پاک نے فرمایا کائنات دی ہر شے تو پہلا رب نے میرا نور بنایا ہے۔ تے تیسرا سرکال دی والدہ ماجدہ فرمادی نے خارج منی، میرے وچوں نور دا ظہور ہوئے۔ ان میری ساری گفتگو تے تقریر وچوں نتیجہ تے خلاصہ یہ نکلیا، ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ظہور دے لحاظ تے اعتبار نال حضور دی پوری آپ دی زندگی مبارک یہ تینہ مرحلے تے مشتمل ہے۔ ایک سونے نبی پاک دی تخلیق خلقت محمدیہ، دوسرا نبی پاک ولادت محمدیہ، تیسرا بعثت محمدیہ۔ پہلا خلقت محمدیہ کہ حضور بنے کدو، سرکار نے فرمایا ساری کائنات تو پہلا رب نے میرے نور نو تخلیق فرمایا ہے، ایک خلقت محمدیہ ہے۔ کائنات وچ کسی شے دا وجود نہیں سی، میرے نبی پاک دا نور موجود سی، ایک خلقت محمدیہ ہے۔ ایک ولادت محمدیہ او ربیع الاول دی 12 تاریخ، تیسرا بعثت محمدیہ جڑا 40 سال دی عمر مبارک وچ میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت دا اعلان فرمایا تے اپنی نبوت دا اظہار فرمایا۔ کئی بندے آخدے نے جی ساڑھے نبی پاک نو 40 سال دی عمر وچ نبوت ملی، 40 سال دی عمر ہوئی تے نبوت لبی، کئی لوگ یہ آخدے۔ آؤ اس چیز نو حدیث شریف دی روشنی بھی سمجھیے۔ نبی کریم علیہ السلام کو صحابہ نے پوچھا متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ، صحابہ نے یہ سوال کر کے ساڑھے واسطے دین سمجھنا آسان کر دیتا۔ صحابہ نے پوچھا حضور رب نے تو انہوں نبی کدوں بنایا سی؟ متا وجبت لکن نبوت، اور ایک اور روایت وچ متا مسنت یا رسول اللہ، حضور رب نے تو انہوں نبوت دی مسنت تے کدوں بٹھایا سی، تسی نبی کدوں بنے ساؤ؟ تے سونے نبی پاک دور جواب سوڑو ذرا۔ صحابہ پوچھتے ہیں حضور تو انہوں رب نے نبی کدوں بنایا، تسی کدوں دے نبی ہو؟ سونے نبی پاک نے فرمایا کنت نبی یم، یہ جامع ترمذی وچ حدیث ہے،
بخاری مسلم تو بعد ترمذی شریف دا نمبر ہے سیاستہ حدیث دیاں 6 کتاباں وچ صحابہ پوچھتے نے متا وجبت لکن نبوت یا رسول اللہ حضور تانوں رب نے نبی کدوں بنایا ہے تسی کدوں دے نبی ہو تے حضور نے کی فرمایا کنتو نبیان میں اس ویلے بھی نبی سا وآدم بین الروح والجسد آدم علیہ السلام دے جسم وچ اجے روح داخل نہیں کیتی گئی میں ادوں بھی نبی سا کنت نبیم وآدم بین الروح والجسد. لو دوسری حدیث بھی سن لو. حضور تسی کدوں نبی بنے سو جس نبوت دا اظہار تساں 40 سال دی عمر وچ کیتا ہے 40 وریاں تو بعد تسی اپنی نبوت دا اظہار تے اعلان فرمایا ہے. حضور اے نبوت تہاڈی کدوں دی ہے جس نبوت نو تسی 40 سال دی عمر پاک وچ ظاہر فرمایا تے اس نبوت دا اعلان کیتا ہے. تو حضور نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین بین الماء والتین. فرمایا آدم علیہ السلام اجے پانی تے مٹی دے درمیان سن میں ادوں بھی نبی سا. پتہ لگا ایک خلقت محمدیہ ایک ولادت محمدیہ ایک بعثت محمدیہ. خلقت محمدیہ ساری کائنات تو پہلا تے ربیع الاول دی 12 نو ولادت محمدیہ تے 40 سال دی عمر بھی نبی پاک دی بعثت محمدیہ. یہ ظہور دے لحاظ نال نبی پاک دا وجود پاک تیناں مرحلیاں وچوں گزریا ہے. تے اسی جڑا دوسرا مرحلہ ہے نا دوسرا مرحلہ میلاد والا ولادت والا اسی او دیاں خوشیاں منانے ہیں. اسی آکھنے ہیں ربا تیرا شکر ہے او محبوب جڑا جنہاں دا نور ساری کائنات تو پہلا بنایا او نور سانو تو ربیع الاول دی 12 تاریخ نو دنیا وچ اس نور نو ظاہر فرمایا. حضرت آمنہ دے آنگن وچ تے عبداللہ دے گھر وچ اس نور دا ظہور ہویا ہے. اسی اس مرحلے شکر ادا کرنے ہیں سانو تو اپنے محبوب دی غلامی نصیب فرمائی. جگ نور و نور جگ نور و نور آئے نے حضور خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام. شام دے محل ویکھ لینا سام. جگ نور و نور آئے نے حضور تے دکھ مک گئے زمانیاں دے سارے. نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم پہ یہ دیکھو کیسا نور. یہ حضور دی صفت نورانیت نو قرآن وچ بیان کیتا گیا ہے. قد جاءکم من اللہ نور. حضور دی نورانیت دیاں چلکیاں جیڑیاں صحابہ کرام نے ویکھیاں انہاں وچوں میں 2-3 صرف عرض کراں گا وقت کی گنجائش کے مطابق. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ سوئی تاگا پھڑیا تے کپڑے سی رہی ہیں سن. رات دا ویلا سی کمرے بھی چراغ روشن سی وہ دیوے بھی تیل ختم ہویا نا تے دیوا بجھ گیا. وہ کپڑے تے سوئی تاگا سنبھال دیاں حضرت ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ دی سوئی گر گئی تے حضور دے بستر مبارک تے سوئی ڈگی نا تے حضرت عائشہ ہاتھ مار کے سوئی ویکھ رہی ہیں انہیرا سی کمرے وچ تیل مک گیا چراغ بجھ اتو نبی پاک تشریف لے آئے. فرمایا عائشہ کی تلاش کر رہی ہوں؟ حضور میں کپڑے سی رہی سا تے چراغ بھی تیل ختم ہو گیا بجھ گیا میں سوئی تلاش کر رہی ہوں. حدیث پاک بھی چاہتا ہے میرے نبی پاک مسکرائے. حضور دی مسکراہٹ نال سارا کمرہ روشن ہو گیا. سارا کمرہ روشن ہویا تے حضرت عائشہ صدیقہ دی گم ہوئی سوئی لب گئی. نبی پاک نے 4 سال حلیمہ سعدیہ کو گزارے نے
سعدیہ مکے وچ حضور پیدا ہوئے تے بنو سعد قبیلہ بڑا صحت افزا مقام تے عرب لوگ بچے پیدا ہوندے سن تے او صحت افزا مقام تے بھیج دیندے سن 4 سال میرے نبی پاک حلیمہ سعدیہ کو رہنا اجے نبی پاک نو حلیمہ سعدیہ دی چونپڑی تیسرا یا چوتھا دن سی تے ملے دیاں عورتاں کٹھیاں ہو کے آ گئی ہیں انہاں آکھیا حلیمہ تم ماڑے کر دیئے تے اسی ویخنیاں تیری چونپڑی بھی ساری رات ہی دیوا بلدا ہے ساری رات دیوا بلدا ہے اگے تو کدی نہیں رات میں دیوا بالیا ماڑی عورتیں غریب کر دی ذرائع آمدن توڑے محدود نے انج کریا کر سون لگیا دیوا بجھا چھڑیا کر بچت کر کو جے لو سنو حلیمہ سعدیہ نے جواب کی دیتا اجے تے حضور کم سن نے نا دودھ مبارک پین دی عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے حلیمہ سعدیہ کی آخری جملے سنو حلیمہ دے حلیمہ نے آکھیا جدوں دا میرے گھر اے مبارک آیا نا اے مبارک برکتاں والا جدوں دا میرے ویڑے آیا تے میرے ویڑے انہیں قدم پایا حلیمہ نے کہا میں ادو کدی بھی رات نو دیوا بالن دی مینوں لوڑ ہی نہیں پئی جدوں دا یہ برکتاں والا مبارک میرے گھر تشریف لیا ہے فرمایا مینوں دیوا بالن دی لوڑ ہی نہیں رہندی یہ چونپڑی بھی ساری رات ہی روشنی رہندی ہے حضور دی محفل سجی ہے صحابہ کرام بیٹھے نے واہ دیر ہو گئی نا حضور نے دعا فرمائی صحابہ اپنے اپنے گھراں واپس جا رہے ہیں تو ایک صحابی نے کہا حضور رات بہت تاریک یا اندھیرا ہے تو حضور کرم فرماؤ اندھیرا ہے تے رستے بھی 100 موذی تکلیف دینے والے سب وغیرہ حضور نے اس صحابی دی سوٹی چھڑی سی انہاں کو حضور نے انہوں اپنا دست مبارک لگایا نا وہ چھڑی تے عصا صحابی دا چمکن لگ پیا وہ صحابی وہ چھڑی دی روشنی وچ اپنے گھر جا رہے ہیں شواہد النبوت وچ علامہ جامی نے لکھیا اگے چوک آیا نا ایک صحابی نے ایس پاسے جانا سی ایک نے ایس پاسے وہ جنہ دی چھڑی عصا مبارک روشن سی نا انہاں دوسرا صحابی آخد ہے وہ تیری چھڑی روشن ہو گئی تیری تے لگ گئی موج تے میں ان کی کراں گا لو ویکھو صحابہ دا ایمان کیسا سی اور نہ کہ تو اپنا عصا اے دے نال لا ہاں شاید بھی چمکن لگ پے شواہد النبوت وچ علامہ جامی نے لکھیا ہے انہاں اپنا عصا چھڑی او چھڑی دے نال مس کیتی نا بس مس کرن دی دیر سی او ہی چمکن لگ پئی وہ اپنی چھڑی دی روشنی وچکار جا رہے نے اپنی چھڑی دی روشنی وچکار جا اسی خوش قسمت ہاں جنہاں نو رب کریم نے اپنے محبوب دا جشن میلاد منان دی توفیق دیتی ہے دعا منگو ساڈا ای میلاد منانا نبی پاک دی بارگاہ وچ قبول ہو جائے تے ساڈے عزیز حافظ محمد آصف صاحب نے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال تے میلاد پاک دیاں برکتاں نال اللہ تعالیٰ انہوں بیٹے دی نعمت نہ نوازے جننے بیمار نے میلاد پاک دے صدقے انہوں اللہ شفا دے بے اولاداں نو اولاد دے تے جڑے حاجت مند نے سونے نبی پاک دے ذکر دیاں برکتاں نال اللہ سارے حاجت منداں دیاں حاجتاں پوریاں فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین